اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سحری اور افطار کے وقت بڑا مقبول وقت ہوتا ہے. ان دونوں اوقات میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بارگاہ الہی میں خوب دعائیں مانگیں. جتنا موقع ملے دعا مانگنی چاہیے کہ مقبولیت کا قوی امکان ہے. اس کے علاوہ تمام ہمارے دیکھنے والوں سننے والوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ سحری میں تو آپ نے اٹھنا ہی ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ہم سوتے ہیں، اس کے بعد سحری کے لیے اٹھتے ہیں. تو آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا نماز تہجد کا. تہجد کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ انسان عشاء کے فرائض پڑھنے کے بعد یا عشاء کی پوری نماز پڑھنے کے بعد اگر تھوڑی دیر سو جائے تو جب سو کے وہ اٹھے گا، اب اٹھنے کے بعد جو رات کے نوافل پڑھے گا انہیں تہجد کہا جاتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ تہجد کے لیے عشاء کے بعد سونا شرط ہے. اب اس کے بعد جب بھی آپ اٹھیں گے تہجد ہوگی. تو سحری میں تو ہم نے اٹھنا ہی ہوتا ہے. اگر ہم یہ عادت بنا لیں کہ 2 رکعت نماز فوراً نفل پڑھ لیا کریں، تہجد ادا کر لیا کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں روزانہ کم از کم رمضان کی راتوں میں تہجد پڑھنے کا ثواب حاصل ہو جائے گا. اور اگر ایسے کوئی ہمارے بھائی اور بہن ہیں جن پر پچھلی زندگی کی قضا نمازیں باقی ہیں، ان کے لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ پھر وہ کوشش یہ کریں کہ جب جاگیں تو اپنی سابقہ زندگی کی کوئی بھی قضا نماز ادا کر لیں. ظہر ہو، عصر ہو، مغرب یا عشاء یا فجر، جتنا وقت موجود ہے اتنے وقت کے اندر کوشش کر کے کچھ نہ کچھ قضا نماز ضرور ادا کریں. اگر ہم پر قضا باقی ہوں تو پھر نوافل میں مشغول ہونا مناسب نہیں ہوتا، پھر آپ قضا نماز ادا کریں. اور اگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں اور کوئی قضا نماز آپ پر باقی نہیں ہے تو پھر نوافل پڑھنے میں حرج نہیں. ضرور نوافل پڑھے جائیں کہ یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں آتا. رمضان کی مبارک راتیں ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ہم اسی طریقے سے اگر تہجد پڑھتے رہیں تو پھر رمضان کے بعد بھی عادت پختہ رہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.